السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ بہت ہی اہم اور زبردست اور انمول کارگزاری مولانا صاحب کا، جزاک اللہ۔ آدمی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی، اس سے اونچی کوئی بات نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے، تو اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا کہ ساری مخلوق راضی ہو جائے گی، اللہ ناراض ہے کہ ساری مخلوق کا رخ الٹا ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ قاعدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دیں گے۔ یہ قاعدہ بتایا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے کہ پھر اللہ نیچے والے سارے معاملے کو خدا ٹھیک کرے گا، کیونکہ چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، خزانے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی ہم بھول گئے ہیں کہ سارے اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوگا زمین آسمان سے لے کر زمین تک وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کہاں کہاں سے ظاہر ہوگا، ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ ظاہر کراتے ہیں مختلف راستوں سے، ورنہ کرنے والا اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کر لو۔ اللہ تعالیٰ صحیح معاملہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے اپنا ایمان صحیح کرو۔ ایمان اللہ کے تعلق کو کہتے ہیں، اللہ کے یقین کو کہتے ہیں، اللہ کے خوف کو کہتے ہیں، اور جن جن باتوں کی اللہ نے خبر دی ہے اس کو سچ ماننا، پھر اس کا کیا کیا تقاضا ہے وہ پورے کرنا۔ ایمان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے، وہی اصل ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے ہوا کہ وہ اصل ہے۔ اس لیے ہر نبی کو اس تعلق کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہر نبی نے ایک ہی آواز لگائی، وہ ہے لا الہ الا اللہ، ایک ہی بات، کوئی دوسری بات نہیں۔ دنیا نے بہت کروٹیں لی ہیں، دنیا نے بہت ترقی کی ہے کہ ہوگی، ہماری بات تو ایک ہی رہے گی، کیونکہ اللہ ایک ہی ہے۔ اس لیے ایک ہی بات نبیوں نے کہی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس سے کوئی کام بنانے والا نہیں، وہی حیات دینے والا، عزت دینے والا، روزی دینے وہی ہے۔ اس لیے اپنا معاملہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سے کرو، اسی کی دعوت و تبلیغ ہے، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر سے نگاہ ہماری بدل گئی ہے کہ ہم اس چیز کو ہلکی سمجھتے ہیں، اگر زبان سے نہیں کہتے لیکن اندر سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جی ہاں یہ ہے، اور اسی کی مصیبت ہے کہ جو چیز اللہ کے ہاں جتنے بھاری تھی وہ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاجوں میں، دلوں میں اتنے وہ ہلکی ہو گئی، اور ہم اس کی قیمت سے اور اس کے نتیجے سے بھی بے خبر ہے کہ ایمان کا کیا نتیجہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں ایمان اور علم یہ دو چیزیں اتاری ہے نبیوں کے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر جو چیز ہم کو دی ہے، ایک تو ایمان دیا ہے اور ایک علم دیا ہے۔ وہ علم دیا جس سے آخرت بنے، اس علم کو علم کہتے ہیں جس سے آخرت بنے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے، اس علم کو علم کہتے ہیں۔ وہی علم سیکھنا فرض بھی ہے تاکہ اللہ کا حق پہچانے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ ترتیب ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے وہ الگ بات ہے، حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں تمہارے اوپر حقوق آئیں گے، اللہ کے حقوق سب سے پہلے آئیں گے کہ اللہ کا کیا حق ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر اس کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا سب سے پہلا حق ہے کہ اللہ پر ایمان رکھ کر کہ اللہ سچا پروردگار ہے، اس سے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور پھر اس کی عبادت کرنا، اپنی جان مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرنا اور ناراضگی سے اس کو بچانا۔ عبادت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان مال کو اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اسی کے اندر ہے، اس یقین کے ساتھ اپنی جان مال کو اللہ پر لگا رہے، عبادت، کیونکہ جان اور مال ہر بندے کے پاس وہ اللہ کی امانت ہے، اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ جو جان مال اللہ نے ہم کو دی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جب تک اللہ چاہیں گے رکھیں گے، جب نہیں چاہیں گے اسے لے لیں گے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ آدمی کو بیمار ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی اور غریب ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی، کیوں کہ وہ اللہ کے فیصلے سے بیمار ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے سے غریب ہوتا ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں
وہ میرے بھائیوں بطور امانت کے دی کیسے، تاکہ وہ اپنا حق ادا کر کے آؤ. دنیا دارالحقوق ہے، اس لیے حق کو جاننا ضروری ہے. تو پہلا تو اللہ نے ایمان دیا، پھر ایمان کی وجہ سے جو حق ہمارے اوپر قائم ہوں گے اللہ نے اس کا علم اتارا، قرآن شریف اتارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائیں، آپ کے طریقے بتائے. تو اللہ کی کتاب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کیا کیا حق ہیں، ایک اللہ کے بھی اور آپس کے بھی، اس کو ادا کر کے آؤ. اس لیے اس کا جاننا سمجھنا ضروری ہے. اگر کوئی اسے بے خبر رہے تو پھر وہ نقصان میں ہے. اس لیے کہا کہ تمام انسان نقصان میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر سارے کا سارے. کیوں کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، تو پھر کورٹ میں ہے، حاکم ہو کر، تاجر ہو کر، زمیندار ہو کر، مالدار ہو کر، وہ کورٹ میں ہی ہے. کیوں؟ تو انہیں حق ادا نہیں ہوا. اس لیے میرے دوستوں دعوت اور تبلیغ اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی دنیا میں رہ کر کے ہمارے ذمے کیا حق ہے اس کو جانیں، اس کی محنت کریں. اگر اس کو محنت کر کے اس کو جانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات اور اس کے برکات کو کھولے گا. نہیں تو دنیا کی نعمتوں سے آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے کہ بس میرا تو کام بن گیا. ہاں، وہ اسی پر گزارا کرتا ہے کہ میرا تو کام بن گیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو امتحان کے لیے دیا ہے کہ اس میں رکھ کر اللہ تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. تو اپنے آپ کو امتحان میں سمجھنے والا کامیابی کی کوشش کرے گا. جو اپنے آپ کو امتحان میں نہیں سمجھتا تو وہ کامیابی کی کوشش کیسے کرے گا؟ اس لیے ہم میرے دوستوں اپنے آپ کو امتحان میں سمجھیں کہ اس کے بعد ہمارا امتحان ہے اور ہمارے امتحان کا نتیجہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ بہت پیاری کارگزاری سنی کہ جو کچھ ہم کریں گے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ بدی ہو، جو کام بھی ہو، اس کا ہمیں بھرپور ثواب یا گناہ ملے گا. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کا کام کریں اور نیک راستوں پر چلیں. جس طرح ہمارے بزرگان دین نیک راستوں پر گئے ہوئے ہیں، اسی میں ہماری بھی آخرت کی بھلائی ہے. اور یہ کام ہم آخر سانس تک کریں. جب تک ہماری زندگی ہے نا تو ہم یہ تبلیغ کا کام کرتے رہیں، اس میں ہماری ہی آخرت کی بھلائی ہے. باقی آپ خود سمجھدار ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے باقاعدگی سے. اور اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل میں یہ بیانات اچھے لگیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات بر وقت پر دیکھ سکیں. جزاک اللہ.